बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मेरा नाम शहीद वली है और मैं आपको इस्लामियात की टीचिंग कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर तो आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हम मिसिंग करेंगे उनको हम अगले लेक्चर में कवर करके मुकम्मल कर देंगे। तो अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ठीक है, अगर आप इस तरह एक एक लेक्चर ढूंढेंगे उसको करेंगे तो आपकी खुद भी समझ में नहीं आएगी इस चीज़ को। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को सूरह अहज़ाब की आयत करवाई थी और वो मैंने आपको उसकी पहली 5 आयत करवाई थी। उसके पहले रुकू के दर्स राबे आयत नंबर 1 से 8 तक है इस रुकू की आयत, और मैंने आपको 1 से 5 तक की करवाई थी। और उसके अंदर आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने आपको सल्लम को किस चीज़ का हुक्म दिया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स के दिल में 2 दिल नहीं बनाए। चीज़ के अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी है। लोग ये समझते थे कि शायद जो लोग अक्लमंद हैं या जो जैसे कुरैश में जो बादशाह वगैरह होते थे, दानिशमंद होते थे, तो कुफार समझते थे कि शायद अल्लाह ताला ने इनमें 2 दिल बनाए हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें समझते हैं, दिल में समा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी भी शख्स के दिल में 2 दिल कभी नहीं बनाया, हर किसी का एक ही दिल है। और उसके बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लेबर उनके बारे में वो डेटे जो आपके नहीं हैं, आपने किसी के लिए हैं या आपको किसी का मिला है तो आप उसे अपना नाम दे सकते हो कि नहीं। ये शरई हुक्म था, अल्लाह ताला ने आपको इसका बता दिया कि आप उसे अपना नाम नहीं दे सकते तब तक कि जब तक आप उसके असल वालिदैन के नाम नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो अल्लाह ताला फरमाते थे कि वो दीन में तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे साथी भी हैं, और अगर आप उनके नाम जानते हैं तो फिर आप उनको अपना नाम नहीं दे सकते। शरीयत का असूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वहीं से है, 5वीं आयत से आगे आयत हम शुरू करते हैं। अन्नबीयु, अगर यहाँ पे नबी आता तो हम सिर्फ एक पर्सन को, एक शख्स को लेते नबी के तौर पे, पैगम्बर के तौर पे। यहाँ पे आया हुआ अन्नबीयु यानी कि नबी की जमा है, तो हम यहाँ पे पैगम्बरों लेंगे यानी पैगम्बर। अन्नबीयु औला, औला का मतलब होता है ज़्यादा हकदार, औला का मतलब होता है ज़्यादा हकदार, बिल मोमिनीना, मोमिनों के। अन्नबीयु औला बिल मोमिनीना, पैगम्बर ज़्यादा हकदार हैं मोमिनों पर, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से, मिन से, अनफुसिहिम जानों। अन्नबीयु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, पैगम्बर मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। व अज़वाजुहु, कल भी मैंने आपको बताया था, वा का मतलब ओ और अज़वाजुहु का मतलब आपकी ज़ौजा मुतहरात आती हैं, ज़ौजा आपकी बेगमात बीवियाँ। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और पैगम्बर की बीवियाँ, अज़वाजुहु किसकी बीवियाँ, और पैगम्बर की बीवियाँ इनकी, उम्महातुहुम का मतलब है तुम्हारी माएँ हैं, और पैगम्बर की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। अच्छा, व उलुल अरहामी, व उलुल अरहामी का मतलब है और रिश्तेदार आपस में, और रिश्तेदार बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, और रिश्तेदार आपस में ज़्यादा हकदार हैं। औला का मतलब पहले भी आ गया, ज़्यादा हकदार हैं, और रिश्तेदार आपस में ज़्यादा हकदार हैं। फ़ी किताबिल्लाह, किताब अल्लाह की रूह से, किताब अल्लाह की रूह से, मिनल मोमिनीना, मोमिनों के, वल मुहाजिर, और मुहाजिरों से। तो इसका बनता है वो उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह मिनल मोमिनीना वल मुमिनात, और रिश्तेदार आपस में किताब अल्लाह की रूह से, मुसलमानों और मुहाजिरों के से एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, उसका ज़्यादा हक रखते हैं। कि जो रिश्तेदारों के हकूक़ अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वो पहले आते हैं, हमसायों के हकूक़, मुसलमानों के हकूक़ के बाद में है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा हक रखते हैं मुसलमान जो उनसे हैं, और मुहाजिरों की निस्बत जो मुसलमानों के अपने रिश्तेदार हैं वो उनके ज़्यादा हकदार हैं। आगे चलते हैं। इल्ला, कल भी बता दें, इल्ला जहाँ भी आएगा इसका मतलब है मगर,
الا مگر، ان تفعلوا الا مگر یہ کہ اگر تم ان کے ساتھ اولیاءکم معروفہ بلائی کرنا چاہو، احسان کرنا چاہو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، کان ذالک یہ کانا ذالک مطلب ہوتا ہے یہ کانا ذالک یہ حکم فی الکتابی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے یا قرآن مجید میں، مستورا کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیا گیا ہے، یہ حکم قرآن مجید میں لکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ مہاجروں کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کی مالی معاونت کرو، تم ان کی اخلاقی معاونت کرو، جو بھی کرو تمہیں اس چیز کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم بھی دیتا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذَا کا مطلب اور اذا جب اخذنا من النبیین میثاقهم اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا ان سے وعدہ لیا، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ اور تم سے، وَمِنْكَ اور تم سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِنْ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَعیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے عہد بھی پکا لیا، اور ان سے عہد بھی پکا لیا، میثاقاً غلیظا پکا لیا، پکا عہد، اور ان سے عہد بھی پکا لیا۔ لیسأل صادقین تاکہ دریافت کرے سچائی، لیسأل کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، صادقین سچوں کی یا سچ کہنے والوں کی، ٹھیک ہے، یا سچ کہنے والوں میں، لیسأل صادقین عن صدقہم تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور اس نے، وَأَعَدَّ اور اس نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابًا أَلِيمًا درد دینے والا عذاب۔ تو یہاں پہ ہمارا آج یہ جو پہلے ہمارا درس رابع الف ہے یہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس میں کچھ کوشچنس ہے وہ میں آپ کو بورڈ میں لکھ دیتا ہوں، جیسا کہ پہلے اس میں سوال آتا ہے، اس کے 3 کفار ہیں۔ پہلا کفار، یہ ہے اس کا جواب، پہلا کفار ہے اس کا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ پہلا کس کا؟ ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ جب حکم جاری ہوا تھا تب غلام تھے، اب یہ چیز نہیں ہے۔ دوسرا کفار اس کا کیا ہے؟ لوگ مسلسل مسلسل روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ آج کے زمانے میں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شریعت ہے کہ آپ پہ شریعت جائز ہے، اگر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا تو آپ یہ کرنا پڑے گا۔ تیسری شریعت کیا ہے؟ اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ کسی کے اوپر بوجھ ہو، آپ کو 3 آپشن دے ہیں، دوسری نہیں اپنا سکتے، تیسری آپشن 60 مسکینوں کو ایک وقت کی جی سر 60 مسکینوں کو ایک وقت کی روٹی کھلانا، تو یہ تینوں کفار زہار کی ہیں، چونکہ آج کے زمانے میں یہ بالکل بھی نہیں اپنایا جائے گا۔
اظہار کیا تو آپ کیے تو شریعت کے اصول اپنائیں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس انشاءاللہ کل ہم اس کے ورڈس میننگ کریں گے. اور اس میں ایک اور کوشچن رائز ہو رہا ہے کہ تیسرا کوشچن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے ہے. تیسرا آپ کے پاس سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کن پیغمبروں سے عہد لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کن پیغمبروں سے عہد لیا تھا؟ اس کا جواب ہے پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. دوسرا کس سے لیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. حضرت نوح علیہ السلام سے. تیسرا کس سے لیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. چوتھا ہم نے کس سے لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور پانچواں کس سے لیا تھا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے کن پیغمبروں سے عہد لیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. اور ان سے عہد بھی پکا لیا کہ وہ اس عہد سے کبھی بھی آئے قیامت تک نہیں مکر سکتے. اور وہ عہد کیا تھا؟ آن لائن کلاسز میں یہ ایشو آتا ہے کہ آپ کا آن دا ٹائم کوشچن ارائز نہیں آپ کر سکتے. آن دا ٹائم آپ کوشچن ارائز آپ صرف کمنٹ لکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا لیا تھا اور کیوں لیا تھا، میں انشاءاللہ آپ کو کل اس چیز کی پوری تفصیل بتاؤں گا. اور انشاءاللہ میں آپ کو کل کوشچن وہ اس کے الکلمات الترکیب جس کے میننگس ہے وہ میں کل آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا اس کے. تو انشاءاللہ آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کروں گا، پوری طرح سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اور اس میں ایک چیز کی النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک و برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں. نبی کو آنچ بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ ہو، اور ہم اس اذیت سے گزر جائیں اور ایک اعلیٰ رتبہ قائم کر دیں.
اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اور ان کو بتاتے ہوئے کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن پیغمبر ہے کہ جو پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کہ یعنی کہ مومن کی پہلی ترجیح پیغمبر کی حفاظت ہے، دوسری ترجیح اس کی اپنی حفاظت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور شریعت میں ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ ان کی بیویوں کا بھی تم نے اس طرح احترام کرنا ہے جیسے وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ان سے تمہارا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اسلام میں کہیں نہ کہیں پورے قرآن میں شریعت آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں شریعت کے مطابق ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نالج انکریز کرے گا، تو انشاءاللہ ہم کل پھر اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو شکریہ۔